کیا ہم گھر میں بلی پال سکتے ہیں یا اس کا بزنس کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے بلی پالنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ بلی کا بزنس کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کی تجارت سے منع کیا ہے۔ بلی سے مراد بلی اور بلی سے ریلیٹڈ تمام چیزیں یاد رکھیے، اس کی منع ہے، تجارتیں ان کی منع ہے۔ تو لہٰذا آپ بلی کو پال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلیاں آتی، آپ کے وضو کے پانی میں چاٹ کر جاتی، آپ نے اس پانی سے وضو بھی کیا در تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے چاٹنے سے، پانی میں منہ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پال سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں سے بڑی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے کہ بلیاں آپ کے پاس ہوتی، اسی سے ان کا نام ابو ہریرہ رکھا، گویا یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو بالکل پال سکتے، اس کا بزنس کرنا جائز نہیں۔ اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی فیتھفل بھی ہو، بلیور بھی ہو، اور اس کے بعد دوسرا نقطہ جو اللہ سے دعا بھی کرتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، اس کو جو چیز کی دعا کر رہا ہے اس پہ چلتا نہ ہو، تو پھر کہاں سے حاصل ہوگی؟ جیسا مثال کے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں اور اس طرح میں اللہ سے دعا بھی کروں، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اذان ہوتی لیکن چل کر بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ مجھے نمازی بنا دے، ہوگا کیا؟ مجھے حلال روزی کمانا ہے، میں جانتا ہوں حلال حرام کیا ہے، اس کے باوجود خالی دعا کرو اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے، اور حرام سامنے اور کھا رہا اے اللہ مجھے حرام سے، نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ولنگلی آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور دنیا نے اس بات کو دیکھا، جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ اللہ اس میں اس کو کامیابی دیتا ہے۔ برے لوگ برائی میں محنت کر کے دیکھیں، نئی نئی برائیاں ایجاد کریں، اچھے لوگ اچھائی میں دیکھیں آگے بڑھ کر اچھائیوں سے ایک اچھائیاں ہو کر، ہے نہیں؟ جھوٹے لوگ دیکھیں آج کتنے جھوٹ ہو گئے کہ آپ کے جیب کا پیسہ کب نکال کے لے جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹے اور دھوکے بازی کے ذریعے، ہے نا؟ آپ کو ایک کال آتی ہے، ہمیں بینک سے کال کر رہا ہوں 50,000 آپ کے ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، نہیں، جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، فتنے فساد بھی اپنے چرم جس کو بولتے ہیں اپنے ہائٹس پر جا رہے ہیں، تو اچھائیاں بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا، یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو اس میں کامیاب کرتا ہے۔ برے لوگ برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی پا رہے ہیں، حالانکہ وہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی نہیں، آخرت میں نقصان ہے، اور اچھے لوگ اچھائی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اچھائی میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، آخرت میں فائدہ دیں گے، یاد رکھیے۔ تو کوشش اور کاوش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو کہیں ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے، اور ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں بٹ تھرو ہارڈ ورک، محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا پہلے کہ اپنے آپ کو بدلنا ناممکن ہے، ارے بھائی اب 50 سال کی عمر ہو گئی، اب 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہم، اب کہاں سے بدلاؤ آئے گا؟ ارے بھائی ابھی تو 60 سال عمر ہو گئی، 10 سال کی عمر سے اپن گالیاں دے رہے، اب تھوڑی اپن تبدیل کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں، اس نشے میں، زنا میں، افیئرز کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، پیسے چرانے میں، چوری چکاری کے اندر، لوگوں کو تکلیف دینے میں، کمپلینس کرنے میں، غیبت کرنے میں، مخبریاں کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، اور راتوں کو جاگنے میں، دن کو سونے میں، حرام کمانے میں، حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے، اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ یہ سوچ سب سے گھٹیا سوچ ہے، پہلے اس کو بدلنا پڑے گا۔ یہ سوچ نے جو نقصان پہنچایا نا کسی کو نہیں ہوتا، شیطان نے آپ کو برائی دی اور یہ بتا دیا اب تم اس کو چینج نہیں کر سکتے، کبھی کامیاب ہو گیا آپ اس کو، تو آپ کے پیچھے روز لگ رہی نہیں ہے، اس نے آپ کو کامیاب کر کے آپ کو فل ٹائم لگا دیا خود ہی اپنے ویشیس سرکل سے، مطلب منحوس دائروں میں ڈال دیا اس کے خود، تو آپ اسی میں پڑے، آپ خود ہی بول رہے ہیں اب میں نہیں نماز پڑھ سکتا، اب 50 سال زندگی کی نماز نہیں ہوئی، اب کیا جانے کا وقت آ گیا، اب کیا نماز ہوگی میرے سے، اب کیا میں جھوٹ چھوڑوں گا، اب کیا میں نہیں، آپ چینج کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس چیز کی محنت کرتا ہے اس میں کامیاب کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یاد رکھیے یہ بات بالکل عام ہے، یاد دیکھی گئی، ایک آدمی تھا جاہل تھا، عزم کیا میں کچھ کروں گا، تعلیم یافتہ ہوگا۔ ایک آدمی تھا جھوٹا تھا، عزم کیا، تبدیلی کیا اور سچا بن گیا۔ کئی واقعات آپ کے اطراف میں موجود ہیں، پھر آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہم تبدیل نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، یاد رکھیے۔ کئی گنڈا تھا، ڈاکو تھا، چور تھا، موالی تھا، توبہ کر لیا۔ آپ خود بولتے ہیں نا یہ شرابی تھا ہمارے محلے میں، آج تو اتنا شریف ہو گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اس کے گھر رشتہ بھیجے اپنا، اس کی بچیوں کو، اس کی بہنوں کو، اتنا شریف بولتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ کہ چینج پاسبل ہے۔ آدمی اگر سوچے اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ہر آدمی کو کوشش پہ دیتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے سب سے بڑے۔ تو ہم تو اس میں بیٹھ گئے کہ برے اخلاق میرا پارٹ ہے، برائی میرا کیریکٹر بن چکی ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، نو آئی کی ناٹ چینج، میں نے سوچ لیا۔ ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس، ہم نے دیکھا کتنے برے لوگوں نے چینج کیا۔ دوسری چیز آپ دیکھیے، یہ ایک دم جس کو کہیں گے پریکٹیکل چیزیں، یاد رکھیے کہ ہم جنگلی جانوروں کو، حیوانات کو تک بدل سکتے ہیں۔ آپ نے کتا لا لیا، کتے کو لا کے اتنا کیریکٹرفل بنا دیا آپ نے کہ وہ آپ کی حفاظت میں لگ گیا، وہ کہاں کھانا ہے اس کو پتا ہے، کون سا کھانا نہیں کھانا ہے اس کو پتا ہے۔ آپ کے بچوں کے کھانے کو کبھی نہیں کھائیں گا، لیکن دوسرا کھانا جو اس کے سامنے ڈالا جائے گا اور جو اس کے ڈبے میں ہوگا اس کی رکاوٹ وہ کھاتا ہے۔
آپ کھلا بھی اس کے سامنے کوئی گوشت وغیرہ چھوڑ دے تو اسے منہ نہیں ڈالتا, وہ جانتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, لیکن جب اس کے لیے جو چیز ڈالی جاتی ہے اس کو پتا ہوتی ہے یہ میری ہے. تو جانور بھی سیکھتے ہیں, کتے بلیوں کو ہم نے سیکھتے ہوتے دیکھا. ایک گھر میں جو دو بچے ہیں دونوں کے پیٹ کی چوائس الگ الگ ہے, ایک بڑا چوہا پالنا چاہتا ہے, ایک بلی پالنا چاہتا ہے. ہم نے دیکھا دونوں جانوروں کو ایسا ٹرین کیا گیا کہ بلی اور چوہا ساتھ رہ رہے ہیں, کھاتے نہیں ایک دوسرے کو, کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بالکل آپ نے دیکھا نہیں دیکھا. بلی اور کتوں کو آپ دیکھیے گھر میں لوگ پالتے ہیں اور دونوں ساتھ رہے, حالانکہ دونوں عام اعتبار سے جنگلی ماحول میں دشمن کھا جاتے ہیں ایک دوسرے کو. مطلب کتا جو ہے بلی کھا جاتا ہے. اب بلی کتے کو کب کھاتی ہے؟ تو شیر بھی تو بلی کی قسم ہے, چیتا بھی تو بلی کی قسم ہے, وہ بھی کتوں کو آ کے شہروں میں کھا جاتے ہیں, ہے نا. بہت ساری جنگلی بلیاں بڑی بڑی بھی ہوتی جنگل میں جو ہوتی, جو ہمارے پاس انڈیا میں دو تین قسم کی ٹائیگر, لائن ایسے پائے جاتے ہیں, لیپرڈ, لیکن پیوما اور اس کی کئی اور قسمیں ہوتی ہیں. لیکن ایسا پالتے ہیں لوگ ان کو کہ دونوں ساتھ رہ رہے. ہم نے تو شیر چیتوں کو, شیر اور شیر ببر جس کو بولتے ہیں, ان کو ساتھ رہتے ہوئے دیکھا, ٹائیگر اینڈ لائن. تو پتا چلا اینیملز کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں, تو ہیومن بینگ کیوں نہیں ٹرین ہو سکتے ہیں؟ ڈالفنس کو دیکھیے لوگوں نے کیسے کیسے ٹرین کر دیا, کیا کیا کارنامے انجام دے رہی ہے, لوگوں کی کھوئی ہوئی چیزیں لا کے دے رہی ہے, اس کو سکھا کے چھوڑا جا رہا ہے. کچھ ساحلی علاقوں میں ایسے ڈالفنس کو سکھا کر چھوڑا گیا کہ اگر لوگ سوئمنگ کو جاتے کوئی چیز گرتی تو چیزیں لا کے ساحل پہ لوگوں کو دے دیتے. پونڈس کے اندر دیکھیے صرف ڈائریکشن ہاتھ کے بتانے سے کیا کچھ کرتا بھی نہیں بتاتے ہیں. یوں کرے تو باہر نکل کے کود رہی ہے, فوارے چھوڑ کے انسان کے اوپر پانی کر رہی ہے نا, آدمی اس کے اوپر بیٹھا اس کو لے کے پانی میں گھوم رہی ہے. اب ڈالفن ہو یا پھر کلر ویل ہو یا اور بھی ایسی مچھلیاں نام دیں, ولرس جیسا ایسا خطرناک جانور, ایک دم بالکل نرم پیرا, اس کے چلتے نہیں, بڑے بڑے دانت ہوتے دو, ہے نا, وہ تک اس کو ٹرین کر دے رہے. ہپوپوٹیمس آپ کو پتا ہے وہ جو گینڈا بولتے ہیں, پانی کا گینڈا ایک ہوتا جو زمین پہ چلتا ہے, ٹھیک, اس کو رائنو کہتے ہیں, لیکن یہ جو پانی میں رہتا ہے ہپوپوٹیمس, اس کے تعلق سے جو بات ہے, اس کی جو اسٹڈی ہو یہ بتاتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ خوخار جانور ہے. حالانکہ ویج ہے, یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے, لیکن سب سے خوخار, مطلب اتنے لوگوں کو مارتا ہے, لوگ امید نہیں کرتے اور مار دیتا پیچھے سے, اتنا ڈینجر. اس کو تک ٹرین کرتے ہیں. ہم نے خود دیکھا, چھوٹے سے سرکس میں گئے, اتنا بڑا ہپو کہ جب وہ منہ کھولتا ہے نا تو 4 فٹ کا منہ کھولتا ہے, اور اس میں ایک جا کر آدمی بیچ میں اس کے پورے دانتوں کے بیچ میں ایسا دانتوں کو پکڑ کے بیٹھتا ہے. سمجھ رہے, تو لوگوں نے تو جانوروں کو ٹرین کر دی یار, ان کی شخصیتیں بدل گئی. انسان کیسے اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا؟ یہ ہماری سوچ ہے غلط, یہ سوچ کو بدلی. اسی طرح ہم دیکھتے, یاد رکھیے, تمام مذاہب کے اندر ہر انسان کو یہ اپیل کی گئی کہ وہ اچھا بنے. اور ہم سے پہلے جو الہامی مذہب تھے جنہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا, یہود اور نصارہ, ان میں بھی یہ بات تھی. اس کا مطلب انسان اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے, تبھی تو یہ احکام دیے جا رہے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. کون اپنے آپ کو بدل سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو میرا بھی تیسرا پوائنٹ چل رہا نا, کوشش کرنا پڑے گا, محنت مشقت کرنا پڑے گا. ہم کیا کریں, اے اللہ مجھے علم دے دے, اے اللہ مجھے علم دے دے, اس سے علم نہیں آتا. آگے بڑھنا پڑے گا, کتابیں پڑھنا پڑے گا, مکتب مدرسہ اسکول جانا پڑے گا, ٹیچر کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا, یا آن لائن ٹیچنگ کرنا پڑے گا. آپ فرما رہے علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں نفس کو صبر پر آمادہ کرنے سے صبر اور تحمل حاصل ہوتا ہے. نفس کو صبر پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. اپنی نفس کو, اپنے آپ کو صبر پر آمادہ سمجھتے ہیں آپ, اپنے آپ کو فورس کرنا پڑے گا کہ مجھے رہنا ہے, آمدگی کا اظہار کرنا پڑے گا. تو آپ سے فرما رہے صبر اور تحمل حاصل ہو جاتا ہے. جو خیر اور بھلائی کی تلاش میں رہے گا اسے خیر عطا کیا جائے گا, اور جو برائی سے بچنے کے عزم رکھے گا اسے برائی سے محفوظ کیا جائے گا. حدیث میں واضح ہے کوشش کتنی ضروری. علم حاصل کرنے سے حاصل ہوں گا, صبر تحمل کرنے سے حاصل ہوں گا. پھر آپ فرما رہے ہو کیا, جو خیر کی بھلائی تلاش کریں گا اللہ اس کو خیر عطا فرمائیں گا, اور جو برائی سے بچنے کا ارادہ کریں گا اللہ اس کو برائی سے بچائیں گا. اندر سے کچھ کرنا پڑے گا, چینج لانا پڑے گا, اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا, یہ بار بار کہنا پڑے گا یس آئی کین ڈو اٹ, ہاں میں کر سکتا ہوں. ہمارے اندر تبدیلی بالکل ممکن ہے. زندگی کسی مرحلے میں کسی بری عادت, کسی بری لت, کسی بری چیز سے, کھانے کی, پینے کی, دیکھنے کی, استعمال کی, سب سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. چاہے وہ زبان سے ہوتی ہو, آنکھ سے ہوتی ہو, کان سے ہوتی ہو, ناک سے ہوتی ہو, ہاتھ سے ہوتی ہو, پیر, سب سے بچ سکتے ہیں. عزم اور ارادہ کرنا ہے. تو جو لوگ یہ بیٹھے ہیں نا, ایسا نہیں ہوتا بھائی اپنے سے, آپ وہ چھوڑ دے. جانور بھی سیکھ رہے ہیں, ہاں, کتے بلیوں کو سکھایا جا رہا ہے. پھر آپ کیسے نہیں سیکھ سکتے اور ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ یاد رکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے اس پر عمل کرنے کی ضرورت. یہ تیسرا پوائنٹ تھوڑا لمبا تھا میرا, کہ ہم کو محنت کرنا ہوگا, اور محنت کر کے انسانیت اچھی. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, وہ شخص لیٹن امریکہ سے تھا, ساؤتھ امریکہ, اور 50 سال کی عمر میں جو کہ اس نے نشہ, ڈرگز اور بری برائی میں زندگیاں گزاری تھی, زنا, نشہ وغیرہ وغیرہ, نان مسلم ہے, ظاہر سی بات, زندگی گزار دی تھی. عزم کر لیا کہ اب میں کچھ کروں گا, اور پھر بتانے لگے وہ لوگ کہ اب 53 سال اس کی عمر ہے, اور 53 سال اس کی اگر ایج دیکھیں گے اور اس کی باڈی دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. اس نے اتنا اپنے آپ کو گٹھا لیا, اتنا مضبوط کر لیا کہ آج بہت سارے لوگ اس کی ایکسرسائز دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہے دنیا کے, کیونکہ اس نے عزم کر لیا اب چینج لانے کا. اور ایک عام انسان جو ڈرگ ایڈکٹ تھا,
آج اس نے صحت اچھی بنا لی. اس کا مطلب یہ کہ اس کی باڈی کو اس نے فٹ اینڈ فائن کر لیا اور اتنا مسکولر بنا لیا کہ لوگ دیکھ کے تعجب کرے کہ داڑھی وغیرہ سفید لیکن باڈی اتنی مسکولر کی کوئی جوان کی بھی نہیں ہوتی. عزم کرنے والوں نے کیا نہیں کیا, بغیر ہاتھ پیر کے لوگوں نے عزم کیا اور دنیا میں کامیاب ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے. کئی واقعات آپ کے موجود. ایک لڑکی جو ٹرین کے نیچے آ گئی تھی اور اس کا ایک پیر کٹ گیا تھا, اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے پہاڑ چڑھ لی. آپ ان کی ریس دیکھ لے, ان کے گیمز دیکھ لے, ان کے فٹ بالز دیکھ لے, ان کی جس کو ریلے ریس دیکھ لے, جو لوگوں کو ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے لیکن دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں. ارے بھائی اب تو اندھے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی, ان کی آپ کبھی میچ دیکھیے نا ان کا, کہ تعجب نہیں ہوتا, دکھتا نہیں ہے. ان کے بال کے اندر چھرے ہوتے ہیں, وہ بال پھینکا جاتا ہے, آواز سے سن کے شاٹ مارتے, پھر آواز سے اندازہ لگاتے کتنی دور ہے. اس کی آواز اور پھینکنے کی اتے میں رن لے رہے, بھاگ بھاگ کر کے یہاں سے بھاگنا. کیسے کرتے ہوں گے اندھے لوگ؟ یہ ہوتا ہے محنت اور مشقت کا نتیجہ. آپ نے یہ چیز کامن دیکھی ہوں گی نا, ایک اندھا آدمی مارکیٹ میں دکان پہ غلے پہ بیٹھ کے حساب و کتاب کر رہا ہے. دیکھا نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہوں. خالی آپ نوٹ دیجیے اور پیسے دیجیے, ایسا لیتا ہے 5 روپے 10 روپے 2 روپے, ہر قسم کے سکے کو پہچانتا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, صرف ہاتھ لگا لگا. نوٹوں کے سائزز, ہاں اتنے کی نوٹ ہے بول دیں گے, نئے پرانے انڈین نوٹ میں ڈفرنس کر لیں گا کہ ہاں یہ 10 کی پرانی ہے 10 کی نہیں. کیسے کرتا ہے؟ یہ محنت اور مشقت کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں نے ایسے نابینا لوگوں کو دیکھا جو آپ کو کپڑا ماپ کے دیتے ہیں دکان پہ کپڑا. اور ایک اونر کو میں نے ایسا دیکھا دکان کے, اس کا جب کپڑا ہے نابینا ہے, اور کیسے ماپتا ہے معلوم, خالی کپڑا اس کے سامنے جب رکھتا ہے اس کا نوکر لا کے یوں لیتا ہے, ایسا یوں کرتا ہے, یہ انگلی سے 1.25 میٹر دیا گیا, ہاف سیٹ 1.25 میٹر, وہ اسٹرپ کو پڑے گا ایسا ہاتھ رکھتا ہے, ریمنڈس کا دکھ رہا, اسٹرپ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے کپڑے کے سائڈ میں مردوں کے منہ اٹھا ہوتا ہے. اچھا یہ دیا کیا, کون سا والا نکالا, ان کو یہ دینا تھا نا, سنا دکھتا ہے اور بول رہا ہے یہ دینا تھا. مطلب اس کو اپنے انوینٹری اور اسٹاک کا بھی نالج ہے پورا, کیا ہے اس کے پاس, یہ دینا تھا نا ان کو, یہ کون ہے فلاں, ہاتھ ملائی ہاتھ ملائی. جب اسے آپ ہاتھ ملائیں گے نا, ہاتھ ملا کے خالی ہاں کچھ بولیے, بولتے بولیں گے اچھا ایسا آپ آئے گے, چلیے ماشاء اللہ ہو جائے, صرف آواز بولی بولتا, ہاتھ پکڑ بولی نام کیا ہے, آپ منہ کھولتے ہی فوراً پہچان. اور میں نے اس صاحب کو ایک بار آزمایا بھی. میں ایک بار ملا جب میں چھوٹا تھا, میرے بھائی کے دوست, اور ایک بار میں ملا جب میں 10 سے 12 سال بعد ان سے ملا, تو خالی مجھے بول رہے ہاتھ ملائیے اور کچھ بولیے. میں ہاتھ نہیں ملا رہا, بول رہا نہیں, بولے پہچانو کون ہے, بولے یار ایسا کیسا میں ساسوں سے پہچان لوں ان کے. ہاتھ ملا کے جب میں نے بات کیا, ارے فیض تم کیا, تو دیکھیے نابینا, اندھے ہیں, لنگڑے لولے ہیں, دنیا میں کمالات دکھا رہے, بھاگ رہے ہیں, کود رہے ہیں. یہ ہوتا ہے جستجو اور محنت کرتی جائے. جب میں سوچوں میں نہیں کر سکتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. انٹرنیٹ پہ ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے, ایسے ویڈیوز آپ تعجب کریں گے, 500 550 600 پاؤنڈ وزن عزم کر رہے ہیں ایک سال کے اندر. یہ سینے کی جلد ہے نا, یہاں تک پیٹ تک آ رہی ہے, مطلب اتنا چھاٹ لیا اپنے آپ کو, اسکن چھوٹی نہیں ہوئی کیونکہ ٹو مچ چھوٹے ہو گئے نا سائز, کسی کاٹ کے نکالنا تھا, اسے لٹک کری. جب عزم کر لیتا ہے نا انسان, سب کچھ کرتا ہے. جو برائی میں عزم کرتا ہے برائی میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو خیر نیکی میں عزم کرتا ہے نیکی میں کامیاب ہوتا ہے. میرا بولنے کا مقصد تھا بھائی, کوشش کرو, یس اٹ از پاسبل, ہر چیز ممکن ہے, بس ارادہ کرو اس کو کرنے کا. بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, یاد رکھیں. چلیے تھرڈ پوائنٹ ہمارا, فورتھ پوائنٹ یاد رکھیں. ایک ہوتی ہے قولی سنت, اس کو بولتے حکمی سنت, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو, ایسا کیا کرو, یہ کرو, یہ مت کرو, اس کو بولتے قول, یا جس کو بولتے حکمی سنت. ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت, مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا, خود تو کبھی نہیں کیا, لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر گئے, کچھ نہیں بولا. اس کو بولتے تقریری سنت. سنت کی 3 کیٹیگری, قولی, یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت, جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا, دونوں باتیں. ایسا کیا کرو, ران کو چھپاؤ, وہ عورت کا حصہ ہے, مطلب سطر کا حصہ, ران مانڈی تھائی, تو اس میں روکا گیا. کسی کو کہا جاتا ہے ایسا نماز پڑھو, ایسا روزہ رکھو, تو یہ ہوگا قولی یا حکمی. دوسرا سنت کی قسم ہے فعلی. فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا, مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو, لیکن صحابہ نے دیکھا, اب رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے, رات میں اٹھا, آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ, تو یہ ہو گیا فعلی. تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت. تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا, آپ خاموش رہے, یا آپ مسکرا دیے, مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے, تو وہ ہو گیا تقریری سنت. تو بلی پالنا تقریری سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا. لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا, خاموشی اختیار کی. اور وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا. بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے اتنے شوقین تھے. ہریرہ کہتے ہیں بلی کو, بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر. ہریرہ, ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا,
ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے سامنے عبد الرحمن رکھا، لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھی اور کتنی محبت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تاکہ وہ سوتے رہنا اندر، اس آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ، مطلب ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے، جیسا کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان ہے تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان، عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ، ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جاوید میں عبد الشمس تھا، ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیث انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ، دیکھیے تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے۔ آپ کوئی سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، یہ چونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول نے یہ کرو یہ مت کرو ایسا کرو، اس کا نہیں آتا۔ لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سی اللہ اجر دیں گے، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانور کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورت ہے پورا کریں۔ اب عورت بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری۔ بلی تو پال لیتے شوق سے، بلی کی چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹس گھر کے اندر سانپ بچھو گھوس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے۔ بچے پیدا ہوئے اس کی لے کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے لے کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا، بلیوں کا فال، بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگ، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آیا تو پھر یہ غلط۔ جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کی حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری، یاد رکھیے، ورنہ یہ سخت گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں، بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے، خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے ایک بڑی سخت وعید ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھائے، وہ بلی مر گئی بھوک پیاس سے۔ اللہ رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا۔ ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی، ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے، یہ نہیں کہ آپ نے پالا گھر میں چوہے ختم بلی کو لے کر پھینک دیا۔ جن کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا نہیں کی تھی انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے اولاد مانگی، اور انبیاء علیہ السلام کا کسی چیز کو مانگنا یہ اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے کہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اولاد کی نعمت جن کو نہیں تھی، جس میں مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام ہے، ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد مانگی، تو پتہ تو یہ چلا اولاد کا ہونا ایک عظیم ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی سعادت ہے اللہ رب العزت۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہمارے سماج میں اولاد کے نہ ہونے کے تعلق سے بڑے مسئلے ہیں، اور اس کے تعلق سے بڑے عجیب و غریب سوالات، اور جس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، جیسے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کی شادی کو بیکار سمجھتے ہیں، ایسے مرد اور عورت کو جینے کا حق نہیں سمجھتے ہیں، مطلب اس درجے تک چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ شادی کا پھر جب اولاد نہیں مطلب کوشچن نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کو کسی خوشی کے پروگرام میں بلایا نہیں جاتا ہے، میں نے دیکھا کوئی اگر ایسا ایونٹ ہے جس کے اندر کوئی خوشی کی بات ہے تو بولتے بھائی ان کو پیچھے رکھو، ان کو اولاد نہیں، ٹھیک، تو اس طرح سے کریں۔ تو ایک بات تو یہاں میں واضح کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے اولاد کا ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، ٹھیک، لیکن نہ ہونا یہ کوئی کسی انسان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن نہ ہونا اس کے برا ہونے کی علامت تو نہیں۔ اس کی کوئی آپ اگزامپل پیش کریں؟ دیکھیں اس کے لیے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے تجاوز ہوگی، مطلب مور دین 80 ایئرس ہوگی، بائبل کے مطابق 86 87 ایئرس یا کم و بیش 90 کے قریب ہے ابراہیم علیہ السلام، اور آپ اب تک بھی اولاد ہیں۔ اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اولاد، تو کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی کیا اولاد نہیں ہونے سے کچھ بھی مطلب رتی برابر؟ اولاد ایک نعمت، لیکن اس کے نہ ہونے سے انسان کی کوئی خامی، کوئی برائی، کوئی نحوست، یہ ساری نہیں جو سماج میں جنرلی پائی جاتی ہے۔ تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کا ہونا بھی ایک آزمائش ہے، لیکن یہ بتا دوں، اور اس کا نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہونا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت کے اعتبار سے آزمائش جب ہو جاتی ہے، اور نہیں ہونا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونے سے انسان کے لیے جو ایک اہم ذریعہ ہے مرنے کے بعد بھی ثواب جاری ہے، سلسلہ بہرحال اولاد نہیں ہونے سے بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں جو عمل آپ کرتے ہیں وہ اصل ہے، اولاد ایک پلس پوائنٹ ہے، وہ نہ ہونے سے انسان کے نام عمل میں یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو اس کے عمل ہے، لیکن اولاد ہونے سے اضافی درجات انسان کے بہرحال
بلند. سماج میں کہتے ہیں اولاد کا نہیں ہونا یہ بہت گناہگار ہونے کی علامت ہے. ایک سزا کے طور پہ لیا جائے. ہمارا سزا کے طور پہ لیا جا رہا ہے. تو اولاد کا نہیں ہونا کسی کے گناہگار ہونے کی ہرگز یہ کوئی دلیل نہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے سب سے چہیتے بندوں کو بھی اولاد نہیں دے کے آزمایا. جس کی جیتی جاگتی مثال اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام ہے، اور دوسری مثال زکریا علیہ السلام. دونوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. تو پتہ ہی چلا گناہگار ہونا ضروری نہیں. ایک انسان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کبھی اولاد نہ دے کے بھی سزا دے سکتے، اور ایک انسان کے جو ہے اعمال کے اعتبار سے اولاد نہ دے کے بھی آزما سکتا ہے. مطلب وہ گناہگار نہیں، اس کی آزمائش. تو یہ ڈیپینڈ ہے اس شخص پر، تو وہ گناہگار نہیں. دوسرا کچھ لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ استغفار ان کو کثرت سے کرو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب گناہگار ہے جبھی تو کہا جا رہا ہے. دیکھیے استغفار کا معاملہ یہ ہے کہ گناہگار کے لیے تو استغفار ظاہر سی بات ہے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے، لیکن استغفار ایک دائمی ایسی عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بھی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرا. تو پتہ ہی چلا نیک لوگوں کی عبادت کا یہ ایک حصہ استغفار کرنا، اور وہ بھی کثرت سے کرنا. اور سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں وہ نہیں مانتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو چیزیں بتاتے ہیں اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اتنی دعوت دی، یہ چیزیں بتائی، لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری قوم تم استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں اولاد دیں گا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان استغفار کی کثرت کرے تو اللہ رب العزت اولاد دیں گا اس کو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ گناہگار ہے، اور گناہگار ہونے کی وجہ سے اللہ نے اولاد نہیں دی لہٰذا استغفار کرو کہا جا رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں استغفار تو انبیاء علیہ السلام. جی یہ جو سوال تھا کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے یہ کیا یہ گناہگار ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ سزا کے طور پہ دیا جاتا ہے؟ جیسے کہ یہ سوال ایک خاتون کی طرف سے تھا، تو ظاہر سی بات ہے اولاد کا نہ ہونا اس کے لیے اکثر خواتین کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا کیا اس کے لیے مرد بھی ذمہ دار ہے؟ یہ بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جنرلی عموماً ہمارے سماج میں جو میرا تجزیہ بھی ہے، میرا تجربہ بھی ہے، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ اولاد اگر نہ ہو تو لوگ صرف اور صرف عورت کو برا بھلا. تو آئیے سب سے پہلے تو ہم جو ہے سورہ شورى سورہ نمبر 42 اس کی آیت نمبر 49 اور 50 دیکھتے ہیں، جو کہ اس سے پہلے کے جو سوال بیچ میں آیا تھا اس کا جواب بھی اس میں. اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا اور کہتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت. پھر اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. پھر آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت اور وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرما، اور جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا فرما، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور جس کو چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا ہے، اردو میں کہیں گے بانج رکھتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو جو اولاد نہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے 4 طبقے بتائے انسانوں کے جن کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ تخلیق جس کو کہیں گے کریشن، پرو کریشن، نسل جو آگے بڑھتی ہے اس کے تعلق سے. پہلا جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اس کے بعد فرمایا جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. ایسے دیکھیں یہاں بھی آیت کے اندر ایک بڑی حکمت ہے، پہلے لڑکیوں کا تذکرہ پھر لڑکوں کا. اہمیت زیادہ ہے، اہمیت ہے اس وجہ سے پہلے تذکرہ. لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. تو لڑکیاں ہونا بھی اللہ کی نعمت، لڑکے ہونا بھی اللہ کی نعمت، دونوں ہونا بھی اللہ کی نعمت، اور کچھ نہیں ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہی. اس میں بھی انسان کا دخل نہیں ہے. آیت یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ جو بہت نیک ہے ان کو خوب لڑکے دیتا ہے، جو تھوڑے کم ہے تو لڑکیاں مکس دیتا ہے، جو گناہگار ہے لڑکیاں بہت گناہگار ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ اللہ کی چوائس. تو اللہ کا بہت بڑا رحم ہوا کہ پہلی بات کلیئر کر دی نے. تو آج ہم اپنے سماج میں لڑکی کی زیادہ تعداد دیکھ کر اس کو گناہگار ٹھہرا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا. تو یہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں دونوں ہوں کچھ بھی نہیں ہو، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب سوال یہ تھا بھائی کا کہ ان دونوں کے اندر کیا ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس کو کہیں گے اولاد بانجپن، یا صرف عورت جس کی ذمہ دار ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے سماج میں کہ اگر اولاد نہ ہو تو صرف اور صرف اس کا واحد ایک شخصیت ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے. اور وہ کون ہے؟ عورت. مثال کے طور پر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس کی ساس کہیں گی کہ میرے بیٹے کا نصیب تو پھوٹ گیا کہ تو اس کے اندر تم جیسی لڑکی آ گیا، جس کو کیا نہیں ہو رہی ہے؟ اولاد. تو گویا پھر لڑکیاں. اس کے علاوہ میاں بیوی کو اولاد نہیں ہے نا، میاں بھی دعوت میں جا رہا ہے، بیوی دعوت میں جا رہی ہے، لیکن بیوی کے ختم نحوست والے سمجھے جا رہے ہیں، میاں کے نہیں سمجھے جاتے. مطلب یہی ہوا نا کہ غلطی اس کی ہے تو لہٰذا پنشمنٹ اس کو ملنا چاہیے. عورت دیکھیے کوئی اگر پروگرام چل رہا ہے، میں نے یہاں تک سنا کہ ایک پروگرام چل رہا ہے کوئی خوشی کا اور کسی کو اولاد نہیں بولتے ان کو پیچھے رکھو ورنہ پرابلم ہو جائے عورت کو، لیکن آدمی کو کبھی نہیں بولتے یہ صاحب کو پیچھے کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تو سماج نے یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف عورت اس کی 100% ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ
اسی کو بوجھ اٹھانا ہے اس چیز کا کہ اس کو اولاد نہیں ہے، اور اسی کو سارے تانے اور اسی کو پوری تکلیف اٹھانا ہے۔ شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، سائنٹیفک بھی ایسا ہے۔ آج جدید سائنس ہم کو بہت واضح طور سے کہہ رہی ہے کہ عورت بھی بانجھ ہو سکتی ہے، مطلب اولاد نہیں تھی اس کو، اور مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے، مطلب اس میں بھی کوئی ایسا نقص اور کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو۔ بانجھ پن کبھی ٹیمپرری ہوتا ہے، کچھ فیز تک ہوتا ہے، اور بانجھ پن ایک جو آزمائش ہے ایک مومن کے لیے وہ ہے جو پرماننٹ مطلب لانگ ٹرم ہوتا ہے، جس میں کوئی آثار نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اولاد اللہ دیتا ہے، بانجھ پن بھی اللہ کی طرف، تو اس میں کوئی وہ نہیں، اور یہ مرد اور عورت دونوں کو۔ جی یہاں پر بھائی کا جو سوال تھا کہ اگر اولاد نہ ہو تو علاج صرف عورت کا کرایا جاتا ہے مرد کا نہیں، اس کے پیچھے ایک ہڈن چیز ہے، ایک چھپی ہوئی چیز ہم بتانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی مرد کے تعلق سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اولاد نہیں تو اس کو نامرد سمجھا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ کیٹیگری میں کوئی جانا نہیں چاہیے۔ ایک مرد کو بانجھ ہونا، اس سے اولاد نہیں ہونے سے وہ نامرد نہیں ہوتا۔ نامردگی ایک الگ ہی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہونا ایک دوسرا مسئلہ، دونوں میں بہت ڈفرنس ہے، سمجھے آپ؟ اولاد کا نہیں ہونے کا الگ مسئلہ ہے، نامردگی کا الگ مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی لیکن اس کا تعلق نامردگی سے کہیں بھی نہیں دور۔ ہمارے سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو نامرد، تو اب اگر علاج کرانا ہے تو مرد کیوں پھنسے گا علاج کرا کے، اگر معلوم ہوگا اس کی وجہ سے اور اس کیوں تو وہ کرتا ہے۔ اور سیکنڈ یہ تھا سائنس ڈیولپ نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرد کا بھی علاج ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طرفہ بات، جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے ایسے سمجھا جاتا تھا عورت ہی مکمل ذمہ دار ہے ایک بچے کی پیدائش کی، اور اگر سمجھ لیجئے لڑکی پیدا ہوگی تو کس کو کوسا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو تم کو لڑکی ہوگی، پھر دوسری لڑکی ہوگی تو مصیبت کا ایک اور پہاڑ، اور تیسری لڑکی ہوگی تو مصیبت کا تیسرا پہاڑ، اور اس عورت کو بار بار کوستے کہ تم کو لڑکیاں ہوتے جا رہے، تم منحوس ہیں، تمہارے وجہ سے یہ ہوا، اور تم یہ ہے فلاں ہے، میری بیٹے کا خاندان ختم ہو جا رہا ہے، یا شوہر بول رہا ہے میرا خاندان ختم ہو جا رہا ہے، صرف تم کو لڑکیاں ہیں نا۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ میں جنرلی اپنی اسپیچز میں کہتا ہوں کہ اب ان سانسوں کو اپنے ڈائلاگس کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ سائنٹیفک ڈسکوریز کے تحت اب ڈائلاگ الٹا مارنا پڑے گا، مطلب اب وہ اپنی بیٹی مطلب اس بہو کو نہیں کوس کہ تم کو لڑکیاں کیوں ہیں، اس لیے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کروموزومز کا جو سیٹ ہوتا ہے ایکس ایکس اور وائی وائی، ٹھیک، یا ایکس ایکس اگر مل جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، ایک ایکس اور مرد، عورت کا ایکس اور مرد کا وائی مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اور کروموزوم کے جو سیٹ ہے عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے، اس میں وائی ہوتا ہی نہیں، یہ مرد کی طرف سے وائی کا سیٹ جا کر اگر ملتا ہے تو وہ لڑکا ہوتا ہے، اور اگر مرد کی طرف سے ایکس جا کر ملتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے، مطلب ایکس ایکس لڑکی ہو گئی، ایکس وائی لڑکا ہو گیا۔ لیکن ایکس اور وائی صرف مرد کی طرف سے جا سکتے ہیں، چونکہ مرد میں دونوں کروموزومز ہوتے ہیں، عورت میں صرف ایک کروموزوم ہوتا ہے ایکس۔ تو اب اس طرح بدلنا پڑیں گی، اب اگر لڑکی ہو جائے تو اس ماں کو اپنے بیٹے کو کوسنا پڑے گا، تو لڑکا نہیں پیدا کر سکتی، یعنی یہاں ذمہ دار جو ہے مرد ہے ہی نہیں وہ بیچاری، اس میں اللہ نے وہ چیز دی نہیں۔ اب یہ ڈسکوریز ہو رہی ہے، انوینشن سائنس ہے، تو یہ سیکنڈ پارٹ یہ وہ جو شرم کا پارٹ تھا۔ دیکھیے علاج کروانا شرعی اعتبار سے جائز ہے، علاج میں کیا تقاضا ہے بے حیائی کا وہ دیکھنا پڑے گا، اور جواب اس کے اعتبار سے سرے سے کسی علاج کو یہ کہہ کر کہ ہم توکل کر اللہ پر نہیں کرانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے لیکن آپ نے کبھی وہ توکل کا اظہار نہیں کیا جو لوگ جس کو کہتے ہیں نا اوور توکل، وہ توکل ہے ہی نہیں، ایکچوئل اس کو توکل کہہ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ پہ ریئل ٹرسٹ ہے بھی نہیں کہ علاج ہی نہیں کرا۔ سنت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا، علاج کی تدبیریں ڈھونڈی اور اللہ نے شفا دی، اور آپ نے طریقہ بتایا علاج کا، تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں ایسی کچھ حالات ہے، بیاہی بہت زیادہ ہے، یا جس کو کہیں گے برائی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، دیٹس اوکے، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ لمٹ شریعہ لمٹ میں ہے، ود ان شریعہ تو انشاءاللہ عزیز کرانے میں کوئی حل۔ یہ دوسرا ہوتا تو علاج کرانا چاہیے، اور خاص طور سے اولاد کے مسئلے میں تو ضرور کرائے، اس لیے کہ اولاد ایک بہت 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 عظمت ہے، مرنے کے بعد بھی اجر ملتا ہے، بلکہ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے انسان نام اعمال کو اپنے دیکھیں گا، جنت میں اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، وہ پوچھیں گے اللہ یہ درجات کیوں بلند کیے گئے، بتایا جائیں گا یہ تیری اولاد ہے، تیرا لڑکا ہے جس نے تیرے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے تیرے درجے بلند ہوئے۔ تو یہ بہت عظیم ہے، تو لہٰذا شرعی دائروں میں رہ کر علاج کروایا جا سکتا ہے، بس وہ شرعی دائرے کیا ہے، علاج کا طریقہ کیا، وہ ہم پاس کر رہا جڑی بوٹیوں کا، پھل پھولوں کا، دواؤں کا، چیزوں کا، کھانے کا، پینے کا، اگر اس کا تعلق میڈیکلی ثابت ہے کہ ان چیزوں سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ علاج کرنا سنت ہے۔ تو اگر کوئی پھول کھانا علاج میں شامل ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھول کھانا مرد کے لیے، عورت کے لیے، پھل کھانا، جوس پینا، کوئی چیز کا استعمال کرنا، جو بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اگر اس کے پیچھے ریزن ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ریزن لیس
ایسا ہم نے سن رکھا ہے، ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ تو اگر ریزن ہے تو بہرحال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تحت الاسباب نہیں ہے، فوق الاسباب مطلب سبب سے اونچا، تو یہ سمجھا خالی یہاں جا کے چھونے سے اولاد ہو جاتی ہے، ناممکن۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہی بات، کیا ہی بات، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ تو عقیدے کی برائی ہے، لیکن اگر ان جنرل وہ ایسی جگہ جاتے ہیں، ایسا کوئی دواخانہ جا رہا ہے، دواخانہ سبب کے تحت جا رہا ہے کہ یہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو علاج کر سکتے ہیں، تحت سبب کے تحت، لیکن فوق الاسباب کوئی بار دواخانہ جا کے آتے ہی اولاد ہو جاتی ہے، سبب سے، یہ بلڈنگ کے پاس جائے تو اولاد ہو جاتی ہے، سبب سے اونچی بات ہے، مطلب کوئی ریزن نہیں نا، اللہ نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے نا، وہاں وہ لوگ ہیں، تو پھر فوق الاسباب سبب سے اونچا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے جو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ غیر اللہ کے ساتھ، وہ تو غلط ہے۔ لیکن اگر سبب کے تحت دواخانے جانا، کوئی جڑی بوٹی کھانا، کسی علاقے میں جا کے رہنا جہاں کچھ آب و ہوا پانی سے ٹھیک، یہ ساری چیزیں مانی جائیں، لیکن سبب سے ہٹ کر اگر نہیں ہے تو